لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ شہادت سیدۃ النساء العالمین سے پہلے ماہ ربیع الاخر میں سیدہ سلام اللہ علیہا ہمیشہ اپنے دست مبارک میں رومال رکھا کرتی تھیں اور اپنے رحیم کریم والد رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ یاد فرمایا کرتی تھیں اور آنسو بہایا کرتی تھیں۔ جب دوران گریہ آپ کی نگاہ حسنین کریمین علیہ السلام پر جاتی تو آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر فرماتی، آپ کو بوسہ دینے والے، آپ کو سینے سے لگانے والے، آپ کو پیار دینے والے، آپ کے لیے سواری بننے والے میرے بابا کہاں ہیں؟ یہ جملات کہہ کر آپ آنسو بہایا کرتے۔ ماہ ربیع الاخر تھا۔ شہادت سے پہلے سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے غم میں آنسو بہایا کرتی تھی۔ آپ نے جناب بلال سے کہ جو بعد شہادت رسول مدینہ ترک کر چکے تھے طلب فرمایا اور بلال سے عرض کیا، بلال میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان سے سچی اور حقیقی ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ خدا پسند رسول پسند اذان سنو۔ بلال حکم کی تعمیل میں اذان شروع کی۔ جب اذان کہتے کہتے بلال اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے، یہ پیغام ملا کہ سیدہ غش کھا گئی۔ شہادت سے پہلے بی بی یہ دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گریے کی حد یہ تھی کہ آپ تمام اہل مدینہ سے نا امید ہو چکی تھیں۔ زخم پہلو، شہادت محسن، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو دل اور روح کے زخم پہنچائے گئے، حالت یہ ہو گئی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا اور آپ حالات کو سنتے اور دیکھتے ہوئے اپنے بستر پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ ماہ ربیع الاخر کے آخری دن تھے کہ بی بی اپنے باپ کو شدت سے یاد کرتے ہوئے قبر رسول اللہ پر حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنے بابا کی قبر پر بیٹھ کر یہ مرثیہ پڑھا، بابا آپ کی فاطمہ اکیلی ہو چکی ہے۔ بابا اب فاطمہ میں صبر کی طاقت باقی نہ رہی۔ ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر بی بی یہ دو عالم نے یہ دعا فرمائی، خدایا فاطمہ کو جلد ان غموں سے آزاد کر دے۔ یہ بین کرتے کرتے بی بی نے قبر رسول پر اتنا گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ۔ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مصائب و آلام میں سے ایک یہ ہے، شہادت سے پہلے آپ آنسو بہانے کے لیے حسنین کریمین کے ساتھ جنت البقیع پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں آنسو بہایا کرتی۔ افسوس ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا جس کے سائے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھ کر گریہ فرمایا کرتی تھی۔ آپ نے بغیر سائے میں بیٹھے کھلے میں دھوپ میں گرمی میں اپنے بابا پر اور حالات پر
آنسو بہائے۔ جب یہ خبر امیر المومنین کو پہنچی کہ یا علی جس درخت کے سائے میں فاطمہ زہرا بیٹھ کر آنسو بہایا کرتی تھی، لوگوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا کی بدنی اور حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ آرام فاطمہ تک پہنچانے کی نیت سے آپ نے ایک سایہ تعمیر کیا، جسے تاریخ میں بیت الاحزان سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ جگہ، وہ مکان جو فاطمہ کے دکھوں اور دردوں کا گھر تھا۔ ربیع الاخر کے آخری ایام میں مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ سیدۃ النساء العالمین کی بیماری شدت پکڑ گئی ہے، تو خواتین عیادت کے لیے بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہنچی۔ جب فاطمہ زہرا کی نگاہ مدینے کی عورتوں پر پڑی تو فاطمہ زہرا نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے مدینے کی عورتوں، جو برتاؤ تمہارے شوہروں نے علی اور اسلام کے ساتھ کیا ہے، میں اس حالت میں یہ اعلان کر رہی ہوں، میں تمہارے شوہروں سے راضی نہیں۔ انہوں نے دین کو، علی کو اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو علی اور میرے دشمنوں کی طرفداری کریں، مدد کریں اور حمایت کریں۔ لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ جب مدینے کی عورتوں نے فاطمہ زہرا کا پیغام اپنے شوہروں تک پہنچایا، سب گھبرا گئے، ڈر گئے، دوڑ کر در فاطمہ پر آئے، معافی طلب کرنے کے ارادے سے آئے۔ تعداد اکثر ان میں سے مدینے کے جانے پہچانے مشہور لوگوں کی تھی۔ انہوں نے اپنا عذر بتاتے ہوئے کہا کہ بی بی، اگر سقیفہ میں علی پہلے آ جاتے تو ہم لوگ علی کی حمایت کرتے، علی کی طرفداری کرتے، علی کے حق میں ہم آواز اٹھاتے اور خلافت علی کے حوالے کرتے۔ ان لوگوں کے اس بیکار اور بیہودہ عذر کو سن کر بی بی نے فرمایا، سب یہاں سے نکل جاؤ، نہ میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں، نہ میں تمہارے چہروں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس ذلت کو لیے لوگ سر جھکائے شرمندگی سے بیت فاطمہ سے باہر نکل گئے۔ لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ معافی طلب کرنے کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پہلی اور دوسری خلافت ایک ساتھ بیت بطول سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے اور معافی طلب۔ پہلا سوال جو انہوں نے بی بی سے کیا، سیدہ کیا آپ ہمارے سے راضی اور خوش ہیں؟ بی بی نے جواب میں یوں عرض کیا، تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں سوال کر رہی ہوں، یہ بتاؤ کیا میرے بابا نے میرے حق میں یہ نہیں فرمایا تھا، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ سب نے ایک آواز میں کہا، بے شک یہ قول نبی ہم نے سنا ہے۔ بی بی نے ان لوگوں کے سامنے فرمایا، گواہ رہے دنیا، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اس حالت میں تم سے ناراض اور ناخوش ہوں، اور میں اپنے بابا سے تم نے جو عمل دین کے ساتھ خلیفہ برحق کے ساتھ کیا ہے اس کی شکایت کروں گی۔ لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ جب پہلی اور دوسری خلافت معافی طلب کرنے کے لیے پہنچے اور بی بی کا صاف اور شفاف جواب سنا کہ میں تم سے ناراض ہوں، جس سے میں ناراض اس سے نبی ناراض، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض، خلیفہ اول بیت فاطمہ سے لے کر مسجد النبوی تک روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پہنچے۔ مسجد میں ایک جگہ بیٹھ کر لگاتار گریہ کرتے رہے، آپ کا گریہ نہ رکا۔
تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اگر آپ اس طرح سے روتے رہیں گے تو پھر امت کی کمان کون سنبھالے گا؟ یہ سن کر آنسو پوچھ کر مسجد سے باہر نکل